السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ محاذرات فقہ کے لیکچر میں آج ہمارا لیکچر ہے اجتہاد اور ماخذ شریعت۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے ہر لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجتہاد اور ماخذ شریعت۔ شریعت کے بنیادی احکام تو قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں اور شریعت کے اصل ماخذ بھی یہی دو ہیں، یعنی شریعت کے بنیادی طور پر دو ماخذ ہیں، قرآن اور سنت۔ دو ثانوی ماخذ ہیں جو براہ راست قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں، وہ اجماع اور اجتہاد ہے۔ یعنی دو شریعت کے بنیادی ماخذ ہیں، کون کون سے ہیں؟ قرآن اور سنت، اور دو ثانوی ماخذ ہیں۔ ثانوی ماخذ کون سے ہیں؟ اجماع اور اجتہاد۔ اجتہاد تو خود حدیث سے ثابت ہے اور قرآن مجید سے بالواسطہ طور پر اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اجتہاد کو ایک مستقل بالذات ماخذ فقہ یا ماخذ شریعت مانا گیا ہے۔ فقہاء اسلام نے اس کو تسلیم کیا، حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اجتہاد کی بہت سی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک اہم اور بنیادی شکل قیاس کی ہے، اس لیے بعض فقہاء چوتھا ماخذ قیاس کو قرار دیتے ہیں اور بعض اجتہاد کو۔ ان دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، اجتہاد ایک بڑی چیز ہے اور قیاس اس کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اجتہاد کے معنی شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کے نہیں ہیں، شریعت میں تو تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک اور سنت کے احکام قطعی اور دائمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جہاں تبدیلی کی گنجائش ہے، اس کا ذکر خود قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے۔ اس گنجائش کے علاوہ کوئی نرمی یا تبدیلی شریعت کے احکام میں نہیں ہو سکتی، لہذا اجتہاد کے یہ معنی تو بالکل نہیں ہے کہ جہاں کسی حکم پر عمل میں مشکل پیش آئے تو اجتہاد سے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایسی صورتحال میں جس کے بارے میں قرآن مجید اور سنت میں براہ راست کوئی حکم موجود نہ ہو، قرآن اور سنت کے احکام پر غور کر کے اس کا حکم معلوم کیا جائے۔ حکم شریعت کی دریافت کے اس عمل کا نام اجتہاد ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قیاس ہے۔ قیاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک اصل حکم ہے اور ایک بعد میں پیش آنے والی صورتحال ہے۔ دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، جس قدر مشترک کی بنیاد پر پہلا حکم مبنی ہے، اس کا حکم آپ نئی صورتحال پر بھی کر سکتے ہیں۔ میں آیا ہے کہ خمر یعنی شراب حرام ہے۔ خمر عربی زبان میں انگور، گنے یا جو سے بنی ہوئی شراب کو کہتے ہیں۔ اب جب بعد میں افیم کا ذکر آیا تو سوال پیدا ہوا کہ افیم کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے افیم اور شراب الگ الگ چیزیں ہیں۔ فقہاء نے شراب پر غور کیا کہ اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کا مایع ہونا تو حرمت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر مایع ہونا حرمت کی علت ہوتا تو چائے، پانی اور شربت وغیرہ بھی حرام ہوتے۔ شراب کے رنگ کا سرخ ہونا بھی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ شربت کا رنگ اور پھلوں کے جوس بھی سرخ رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری صفات ہیں جو شراب میں پائی جاتی ہیں۔ ان سب پر ایک ایک کر کے غور کیا جائے تو غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ شراب کے حرام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ شراب کے حرام ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ شراب انسان کے دماغ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور کر دیتی ہے، کہ انسان پر کیا ہے، شراب کا نشہ طاری ہو جاتا ہے، نشے کی حالت میں وہ آ جاتا ہے اور نشے کی وجہ سے کیا ہے، شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کا مایع ہونا یا اس میں سرخ رنگ کا ہونا یہ اس کی حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ اس کے حرام ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے، نشہ آ جانا، یعنی کہ نشے کی حالت میں دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، دماغی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں رہتا۔ تو جب وہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہے گا تو کیا ہے کہ اس کا دماغ کسی طرح بھی کام میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے۔
وہ صرف ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ اس کا کیا ہے، نشہ آور ہونا ہے۔ نشہ آور ہونے کی وجہ سے کیا ہے، شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر نشہ آور ہونے سے شراب حرام ہے تو اس وجہ سے افیم کو بھی حرام ہونا چاہیے۔ یہ قیاس کی ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس کی بنیاد پر احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے اور نئے احکام کیسے نکالے جاتے ہیں۔ اجتہاد کے لفظی معنی ہیں انتہائی کاوش اور انتہائی کوشش، یعنی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ اجتہاد کے لفظی معنی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نئی صورتحال کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو پورے طور پر استعمال کر ڈالنا، علم اور صلاحیتوں کو اس طرح نچوڑ دینا کہ اس سے آگے صلاحیت کے استعمال کرنے کی کوئی حد یا سعت باقی نہ رہے، اس عمل کا نام اجتہاد ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر تھا اجتہاد اور ماخذ شریعت کے، شریعت کے کون کون سے ماخذ ہیں اور اجتہاد کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرے ہر لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ معاذرات فقہ کے لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ معاذرات فقہ کے مزید لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔